یہ بتائیں کہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑی جارحانہ سیاست پہ آپ کی پارٹی اب آئے، اور جب سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا 33-34 سال کے ہیں وہ، اور بڑے ہارڈ لائنر ان کو سمجھا جاتا ہے۔ میری خبر یہ بھی ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا خان صاحب نے کہ اگر آئندہ کوئی سیٹس خالی ہوتی ہیں ایم این اے کی یا ایم پی اے کی، تو وہ بھی بس 30-32 سال کی عمر سے زیادہ کو سیٹ نہ دی جائے، اور وہ بھی صرف ینگسٹرز کو دی جائے تاکہ وہ ذرا جذباتی گرم ماحول زیادہ رہتا ہے۔ کیا 25 نومبر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید 25 نومبر کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی آئے، پرانے 25 نومبر کی وہ سالگرہ برسی اینیورسری جو مرضی اس کو کہنے پلان ہے؟ کیونکہ انہوں نے جلسے تو شروع پلان کر دیے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے۔ کیا پی ٹی آئی نومبر میں دوبارہ اسلام آباد آ سکتی ہے، احتجاجی پورا جلسہ لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ بالکل جی، آپ سے صحیح سنا، اور ہمارے ساتھ آپشن ہی کیا ہے جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، جب آپ ہم پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، جب ہمارے لوگوں کو نااہل کرتے ہیں، جب جس طرح کی 26ویں ترمیم آئی، جس طرح وہ زبردستی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں، جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، جب آپ سارے پنجاب میں دیکھ کے، سندھ میں دیکھ کے، ایون بلوچستان میں دیکھ کے ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے، ہو سکتا ہے نومبر میں ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ سارے آپشن ختم ہو رہے اور ریاست نے ہمیں دیوال سے لگایا ہے، تو ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے۔ اس کے نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی، لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے، اس کی طریقہ کار، اس کی جگہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ آتے ہیں اسلام آباد تو اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا؟ اگر آپ آتے ہیں تو کیا دھرنا ہوگا، اور اگر دھرنا ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ بیکاز گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ جی ان کے معاملات عدالت میں ہیں، اور آپ جا بھی رہے ہیں، آپ نے عدالتوں کا بائیکاٹ نہیں کیا، سو آپ عدالتوں کو ان اے وے مان بھی رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن آپ عدالتوں میں جا تو رہے ہیں، تو آپ نے ان کی اتھارٹی تو مان لی، تو پھر مطالبہ کیا ہوگا؟ اگر آپ آتے ہیں 25 کو تو مطالبہ کیا ہے؟ نہیں، میں بالکل جی، ہم عدالتوں میں باوجود اس کے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتوں سے ہمیں نہ کوئی امید ہے، نہ عدالتوں نے ہمیں آج تک کوئی ریلیف دی ہے، لیکن ہم چونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی اویلیبل فورم ہوتے ہیں، چاہے اسمبلی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے احتجاج ہو، چاہے جلسے ہو، ہم سارے وہ جو ہے آپشن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، باوجود اس کے کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ بیٹھتے نہیں، ہم پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بات کرے، لیکن وہ لوگ بات کرے جو با اختیار ہو، جو فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم چیف منسٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کروا دے، اور جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو اندازہ کر لے کہ کس سے پوچھ کے بتائے گی۔ اگر وزیر اعظم اتنا بے اختیار ہے کہ وہ ایک چیف منسٹر کو سے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں تھا اس سے ملاقات کی، تو جب وہ اس کے لیے پوچھے گا تو آپ اگر ان سے بات کا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بات کی، 2-3 دفعہ بیٹھ گئے، لیکن وہ بے اختیار لوگ تھے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ، چاہے وہ لوگ جو پولیٹیکل ہو، چاہے وہ لوگ جس کے پاس اختیار ہو، ہم بالکل ہر بندے سے بات کرنے کو تیار ہے، تو ہم تو سارے اویلیبل فورم ہم استعمال کرتے ہیں۔ جن کو آپ با اختیار سمجھتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں سیاستدان، سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ آپ کے پاس رانا ثناء اللہ اور دوسرے لوگ، میری اطلاعات ہیں کہ کافی انہوں نے آپ سے رابطے بھی قائم کیے اور آفرز کی کہ ڈائلاگ شروع کرو، پھر ایک جگہ سے بات شروع ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الٹیمیٹ چیز پہلے مانی جاتی ہے۔ نہیں، اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری ایک کمیٹی بنی تھی اور حکومت کی طرف سے بھی بنی تھی، اور جس میں اس کمیٹی نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کرا دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی تاکہ ہم اس سے رہنمائی لیں، اور وہی کمیٹی، ہم نے حکومت کی کمیٹی، وہ بے اختیار نکلی اس کے پاس۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہے اس کو اختیار دے، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اختیار کیا۔ اور میں جی آپ کو بتا دوں، اس میں نہ مجھے کوئی شرم آئے کہ میں اپنے لوگ کہتے کہ آپ اداروں سے کیوں، میں یہ میرے ادارے ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں، کسی کے سربراہ سے میں ناراض ہو سکتا ہوں، میرے گلے ہو سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہوں۔ یہ کوئی کسی اور ملک میں نہ راہ کے ساتھ نہ موساد کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو فاصلے بڑھے اس کو میں کم کر دوں۔ مجھ پہ اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو میرا خیال ہے یہ غلطی کر رہا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ لوگ ہیں جن کی رویوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے۔ لیکن مجھے بتائیں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا انہی اداروں کو، انہی کے سربراہ کو روزانہ رگڑے، ذاتی چیزیں بھی ہو، خان صاحب کا جو ٹویٹ آتا ہے اس میں بھی وہ اوپر سے شروع ہوتے ہیں اور کم از کم 2-3 افسران تک آتے ہیں، پھر آگے چیز چلتی ہے،
تو پھر جس سے آپ نے بات کرنی ہے تو ماحول کیسے بنے گا؟ نہیں، اصل میں ماحول تو بنانا ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن جس کے پاس اختیار ہے زیادہ ذمہ داری اس پہ آتی ہے. اگر آپ روزانہ ہمارے لوگوں کو، آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور جو ہے عمر ایوب صاحب مانسیرا میں نائل ہو جاتے ہیں، ہری پور میں نائل ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کس طرح ہو جاتا ہے. حامد رضا صاحب جو پی ٹی آئی میں تھا بھی نہیں، لیکن اس کی سب قصور یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے جڑا، اس کو نائل کیا جاتا ہے. جب اس طرح کے فیصلے آتے، میں جو غلط ہوتا ہے میں غلط سمجھتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، غلط ٹویٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو برا بلا بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا مناسب ہے؟ جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو جائے، جو یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے، آیا مناسب ہے؟ تو ایک قدم میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت وقت ایک قدم آگے بڑھے، ہم 2 قدم آگے بڑھے. یاسمین راشد صاحبہ کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ 70+ کی ہیں، کینسر کی مریضاں ہیں، ان کو تو پتا میڈیکل پہ ہی بیل پہ چھوڑا جا سکتا ہے، بٹ خیر وہ اور بات ہے. میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گا. ہمیں کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ تھے، آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تھی، دوسری کمیٹیز میں تھے، آپ بلاتے تھے، رگڑتے بھی تھے، سوال جواب ہوتے تھے، پارٹی کو بھی 10 ورکر کو عام ہو جاتے ہیں. کمیٹی سے ریزائن کرنے کا ہمیں فیصلہ سمجھ نہیں آیا، نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے یا پروونشل اسمبلی سے. آپ پولیٹیکل آدمی ہیں، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں کہ اس کا فائدہ کیا. یا تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے 3 مہینے بعد ریزائن کر دینا ہے اسمبلیوں سے، تو میں کہوں چلے اسٹیپ 1 یہ تھا، اسٹیپ 2 یہ ہے. ریزائن پہ آتا ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے ریزائن کرنے کا، تو کمیٹی سے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نقصان ہوتا ہے. جب جس سے آپ ایک فورم چھوڑتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو بتائیں، جب ہمارے پاس ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی جس کو حامد رضا صاحب چیئر کر رہے تھے، اور جب یہ چیئرمین کا صوابدید ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ایجنڈا بنائے، یہ کسی نہ اسپیکر صاحب کے پاس ہوتا ہے نہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے، کہ وہ ایجنڈا تبدیل ہو. جب وہ ایجنڈا بناتا تھا وہ تبدیل ہوتا، جب وہ میٹنگ بلاتا تھا تبدیل ہو جاتا تھا. جب آپ اس کو فورم کو استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اور دوسری استعفا کی آپشن اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس سے پہلے بھی ہمارے لیے تو کوئی اسمبلی مینشپ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے دیکھا 2014 میں بھی جب خان نے کہا ہم نے استعفا دیا، 2021 میں بھی 130 بندے تھے، ہم نے استعفا دیا. 2 حکومتیں ہماری تھی، ہم نے بگاڑی. اب بھی یہ میں نے خان صاحب کو میسج بھیجا کہ 22 MPs لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایفیڈیوٹ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ ایک میسج دے دیں، جس نے اگر کسی نے زبردستی اس سے لیے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے معاف کیا ہے جب آپ پارٹی سے جڑے. تو خان صاحب نے جواب دیا کہ باہر میں جائے حکومت جائے تو جائے، چلو ان لوگوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے، مجھے نہیں ضرورت ان کی. تو خان صاحب کے لیے حکومت ہے اور یہ کوئی چیزیں نہ ہمارے لیے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الزام یہ لگتا ہے کہ سمپلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو باہر لانا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی. اب اگر باہر لانا ہے تو 2 ہی طریقے ہیں نا، یا الیکشن ہو، وہ تو بڑی ابھی دور ہے، انلیس آپ نیگوسیشنز کر کے کوئی تال میل کر لیں. اچھا وہ کہیں جی ہمیں 4 سال گزارنے دو، آپ کہنے نہیں ہم 2 سال گزارنے دیں گے، کہیں بات ہو جائے گی، ریفارمز کی بات ہو جائے، وہ دوسری ہو جائے. دوسرا ہے طاقت. آپ کی جب بھی طاقت ہم دیکھتے ہیں جو ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے وہ کے پی میں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ابھی آپ کا تمام کوششوں کے باوجود آپ کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گیا اور ٹھک کے 90 ووٹس ملے. آپ جلسے بھی کر لیں گے، بڑے کر لیں گے. اب لاسٹ ٹائم بھی جلوس لے کے آگے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگا؟ اس سے گورنمنٹ پہ انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے. وہ وائٹ ہاؤس میں بھی کھانے ہو رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، آپ کا جو عرب برادری ہے ساری وہ بھی سارے ہیں. تو گورنمنٹ پہ انٹرنیشنل پریشر تو ہے کوئی نہیں. ڈومیسٹک میں آپ لوگ عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں سارے. سو نہ آپ سڑک گرم کر سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل کی پریشر ڈلوا سکتے ہیں. تو اگر ریلی آتی بھی ہے نومبر میں تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا. نہیں، اصل میں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک تو الیکشن کی بات کی، الیکشن اگر دور ہو یا نزدیک ہو، اگر اس طرح کی الیکشن ہو کہ 47 میں لوگوں کو جتوایا جائے، جو ہار چکے اس کو ہر اسمبلی میں لے کے آئے اور جو جیت گئے اس کو نہیں، تو اس الیکشن کی تو ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے شک ہم بھگت رہے، ہمیں سزائیں ملتی ہے، ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی آپ نے مانا ہے کہ اس کے بوٹ میں کنکر کی طور پہ تو ہمیں مانے کہ اس کے بوٹ میں کنکر تو ہے، وہ بھی تو ریلیکس نہیں ہے، اس کے لیے بھی مشکلات تو ہے، یہ آسان تو نہیں ہے. چاہے وہ جو بھی کہے کہ ملک، چلو میں مان لیتا ہوں اگر یہ سمجھتے کہ ہم نے کافی بڑی اچیومنٹ کی ہے، لیکن ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم کچھ نظر نہیں آ رہا. اسٹیبلٹی جب نہیں آئے گی تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ کسی کی نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں نہیں ہے. سب کو بیٹھنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. اور وہ ڈائلاگ ہم سمجھتے ہیں ڈائلاگ واحد حل ہے، لیکن ڈائلاگ اس طرح تو نہیں کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہو. دوسری آپ نے بات کی، اگر
خان صاحب کے پولیٹیکل لوگوں کی رسائی آپ نہیں دیں گے. اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہی مخصوص لوگ جاتے ہیں جو ان کو پسند ہوتے ہیں, وہی سوچ ہوتے جو نہ پولیٹیکل ہے, جو نہ بات کر سکتے, نہ خان کو بات سمجھا سکتے ہیں, نہ اس کو رہنمائی کر سکتے. آپ پولیٹیکل لوگوں کو رسائی دے تو یہ ہوگا, اور یہ ریاست اس کا ذمہ دار ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا, آپ نے دیکھا اگر اسد عمر صاحب جیسے لوگ, اگر شیرین مزاری جیسے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ جائے ریاست, تو یہ کسی کی جیت نہیں ہے. پھر ہمارے جیسے لوگ آئیں گے, اس کے سہیل کی طرح لوگ آئیں گے. میں بار بار یہ سمجھ رہا تھا, کہہ رہا تھا ہر جگہ مجھ پہ, اس پہ بھی بغاوت کی FIR کاٹی گئی. میں نے کہا بھائی جان, اگر اس یوتھ کو آپ سیاست نہیں کرنے دیں گے تو اس کے پاس دو آپشن ہوں گے, یا تو طالبان کے پاس جائیں گے یا اسی قوتوں کے پاس جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, جو آئین پہ یقین نہیں رکھتے, جو عدالتوں سے مایوس ہے. تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں اب آپ PTI کی جو پروونشل کی عادت ہے, آپ چیف منسٹر بھی آ کے بالکل یوتھ کے ہیں, بڑے فائر برانڈ جذباتی قسم کے انسان ہے سہیل آفریدی, آپ کے خیال میں یہ پارٹی کی پوری ڈائنامکس اب چینج ہو رہی ہے؟ جس یوتھ کو آپ کہتے تھے کہ جس کے پاس بس نہ ڈر ہے اور نتائج کو وہ اس طرح بیلنس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہے تو ایسے صحیح, تو اب یہ پورا کلچر چینج ہو رہا ہے PTI کا؟ تقریباً مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے یوتھ کو آگے بڑھائیں گے, اور یوتھ سے, کیونکہ ہماری اکثریت بھی یوتھ سے ہے, ہمارے ووٹر بھی یوتھ ہے, ہماری جتنی احتجاجیں بھی ہوتی ہے وہ یوتھ ہوتی ہے. تو خان صاحب کی بھی پارٹی کی بھی پالیسی ہے کہ ہم یوتھ کو لے کے آئیں اور اس کی قیادت دے, اور یہ واحد پارٹی ہے جس میں ایسے لوگوں کی, سہیل آفریدی جیسے لوگ چیف منسٹر بن سکتے, میرے جیسے لوگ. میں یونین کونسل کا اپنے گاؤں کا صدر تھا, وہاں سے OK پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہو گیا, وہاں سے میں صوبائی صدر بن گیا. تو جب ایسے لوگوں کو موقع کسی اور پارٹی میں نے, ابھی میں طلعت چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ وہ ناسمجھ ہے, نابالغ ہے, تو میں تو پہلے اس کو بتا دوں کہ اس نے PTI میں 18 سال گزارے, ISF سے ہو کے, ISF کے صوبائی صدر, پھر یوتھ کے صوبائی صدر. تو یہ نہیں ہے, عقل جو ہے وہ ایج کے ساتھ نہیں آتا, اگر عمر کے ساتھ آتا تو نواز شریف سے زیادہ عقل مند کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو یہ ضروری, اس کے لیے ایج کی ضرورت نہیں, اس کو شعور ہے, وہ پولیٹیکل بندہ ہے, وہ گراس روٹ سے آئے. تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نظام میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, اور میرے لیے جگہ تبھی بنے گی یہ پورا نظام گرے. پورا نظام تب گرے گا کہ اگر KP میں گورنمنٹ گر جائے, یا کوئی اتنا بڑا کلیش ہو جائے, خدا نخواستہ کہ آپ لوگ آئیں جب تحریک لے کے اسلام آباد, پھر کوئی ایسا کلیش ہو جائے کہ اس سے شاید کوئی ٹریگر ہو جائے. ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ بڑی خطرناک سوچ بھی تو ہے. سر جی, میں اس سے جو خطرناک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں نا, اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ نہ کرے, ہم پہ جو سب سے زیادہ پریشر ہے ہمارے ووٹر کا, اکثریت جو وہ یوتھ ہے. میں 10 سال پہلے بھی میں نے رہ چکا ہوں, لوگ ہمارے حجرے آتے, وہ مختلف کام تھے, میرا کلاس 4 نہیں ہوا, میری ٹرانسفر نہیں ہوئی, مجھے کمبا نہیں لگا. یقین کرے 2 سال تقریباً ہو گیا, 1.5 سال اسی الیکشن کی, کوئی آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھائیان ہم نے ووٹ دیا تھا, عمران خان کو کب نکالو گے. اور میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب یہ لوگ ہمارے بغیر نکل آئے. پھر ریاست کو شاید وہ مذمت کے قابل نہیں, جو لوگ یہ ڈرامہ کر رہے تھے میں مذمت کر رہا ہوں, شاید وہ اس کو پھر یہ موقع نہیں. عمران خان کے باہر آنے میں سب سے بڑی, لوگ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کے باہر آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب ہے. وہ سنتے نہیں ہیں سیاسی ایڈوائس, اور دوسری بات نہیں سنتے, ان کا خیال ہے کہ بس دیوار کو دھکا لگاتے رہو, دیوار گر جائے گی. گر بھی جاتی ہیں, ایسی بات نہیں, تاریخ میں گواہ ہیں, لیکن کئی بار یہ اسٹریٹجی بار بار آزمانے کے بعد نظر آتا ہے کہ آپ کو کوئی اور راستہ بنانا پڑے گا. کیا خان صاحب کی ضد ہے جو سب سے زیادہ انہوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے, یا آپ کے خیال میں ان کو وہ صحیح مشورہ دینے والے بالکل ملاقات جو نہیں ہوتی وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے؟ نہیں, میں تو بالکل, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو تک اس کی رسائی نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. دوسری میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنا لچک خان صاحب میں ہے یقین کرے کسی اور میں نہیں ہوگا. میں اکثر یہ واقعہ کوٹ کرتا ہوں, جب ہمارا تھا جس نے وزیر صاحب کو ہم نے اکڑا کیا تھا, پریزیڈنشل الیکشن تھا, تو پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بائیکاٹ رکھا. تو خان صاحب وہی پریس کانفرنس نے بلایا تھا کہ میں نے بائیکاٹ کا کرنا. جب ہم الیکشن سے پریس کانفرنس سے پہلے ہم نے اس کو بٹایا تھا, جاوید ہاشمی صاحب سے بات کری, مجیدین صاحب نے کہا کہ نہیں یہ پروسیس ہے, ہمیں حصہ لینا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو ہاریں گے, لیکن یہ پروسیس سے بائیکاٹ نہیں کرنا. تو وہی میٹنگ میں خان صاحب کنونس ہو گئے. اس نے کہا, اسی پریس کانفرنس جو اس نے اس لیے بلایا تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے, جب وہاں اکثریت لوگوں کو سنا اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم نے جانا ہے, وہ اس میں کافی لچک ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ سے یہ حکومت بھی چلنے دے, آپ پہ FIR بھی ہوگی, آپ کے ورکر کو بھی, آپ کو سیاسی اسپیس بھی نہیں دیں گا, لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے, تو وہ بات تو ماننے والی نہیں ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو جو دونوں سائڈ کو قابل قبول ہو, جس سے ہم آگے بڑھے, جس سے ملک ترقی کرے, جس سے ملک کی بدنامی نہ ہو. سہیل آفریدی کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی چیف منسٹر کی, آپ کے لیے حیران کن خبر تھی, پورے KP کے لیے حیران کن تھی, ہمیں تو حیران کن تو تھی, کہ کچھ اندازہ تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں, مجھے تو کچھ اندازہ نہیں تھا, بالکل میں بھی حیران تھا. لیکن PTI میں اس طرح میں جو اب خود صوبائی صدر بنا, تو اس طرح میں بھی حیران رہ گیا کہ خان نے جب مجھے میسج بھیجا کہ میں آپ کو صوبائی صدر
پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہی پی ٹی آئی کا حسن ہے. باقی تو پارٹیوں میں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. اچھا ابھی سہیل آفریدی صاحب نے کل کی میں تقریر سن رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ تقریر تھی. اس میں زیادہ تو لگتا ہے انہوں نے سیلف انکریمنیٹنگ وہ گنڈاپور صاحب کو رگڑ دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پرانی اور ایکسپائر گاڑیاں ہمیں دیں, بلٹ پروف گاڑیاں دیں, گھٹیا گاڑیاں دیں, میں واپس دے رہا ہوں. تو وہ تو گنڈاپور صاحب نے وصول کی ہوئی تھی نا, وہ استعمال کرتے رہے, یعنی کہ وہ پھر کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ نیو بلین ٹری سونامی پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس دفعہ تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئے گی, یعنی کہ پہلے وہ نہیں تھی. تو وہ ان کی یہ بالکل انہوں نے لائکی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ میں جو یہ گورنمنٹ اب میں بناؤں گا یہ ایک نئی جدت کی ہوگی, اور جس طرح حکومت چلنی چاہیے آپ کو فرق نظر آئے گا کیسے حکومت چلتی. تو انہوں نے تو تل دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو. نہیں, میں تو وہ سہیل چیف منسٹر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا, لیکن مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین چیف منسٹر ہوگا جو پہلے ہمارے 3 مہینے چیف منسٹر گزر چکے ہیں. کیونکہ یہ زیادہ تر اس کی ہے ہماری طرح کمزور فیملی سے تعلق ہے, فائنینشلی اتنی نہیں ہے, تو لوگوں کو اس کو سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے مسائل کا اس کو حل بھی اس کے پاس ہوتا ہے, اس کو مسائل کا پتہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت. یہ لاجک پہ بزدار صاحب کو بھی لائے تھے خان صاحب کہ وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کم ہے, وہ اس کو زیادہ دکھ کا پتہ ہے, اس کے تو گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے. جو بزدار نے پنجاب کے ساتھ کیا تھا سب کے سامنے. نہیں, بزدار صاحب تو سردار تھے اس جگہ, اگر گاؤں میں بجلی نہیں تھی وہ الگ بات ہے, لیکن وہ تو بلوچ سردار تھے. تو اس کا اور اس کا میرا نہیں خیال کہ کمپیریزن ہو گئے. یہ اصل میں سیلف میڈ بندہ ہے, اس نے جدوجہد کی ہے, یوتھ سے ہو کے یہاں پر آیا ہے, سب سے ہو کے. طلال چودھری نے آج کہا ہے کہ یہ جو آپ گاڑیاں واپس کر رہے ہیں ہم نے 600 ارب وفاق نے دیا صوبائی حکومت کو, یہ اینٹی ٹیررسم اور ساری چیزوں کے لیے. وہ کہتے ہیں اس کا آج تک حساب نہیں دیا آپ لوگوں نے. نہیں, میں تو پہلے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1% کی جو بات کرتے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. 1% جو اس کو دیا ہے یہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں دیا. یہ جو ہمارے لاسز ہوئے, ہمارے 34 ٹریلین روپے کا نقصان ہوا, جس میں زیادہ تر کی ہے یہ وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف جو ہے, تو زیادہ نقصان جو ہے ہمارا ہوا ہے. کہ فاٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 100 ارب روپے آپ کو دیں گے, تو یہ 7واں سال ہے. اسی حساب سے 600 ارب آپ کو آیا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اس پہ نہیں ہے. NFC میں 1% ہمیں ملتا ہے, بالکل ملتا ہے NFC میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ٹیررزم کو کریں. یہ جو ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کی کمپنسیشن کرنے, لیکن وہ ہمارا نقصان جو اس سے کافی زیادہ ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ 100 ارب کی گئی تھی اس میں صرف 165 ارب روپے ملے, باقی 700 ارب میں اندازہ کر لے. آج بھی ہمارے رائلٹی کے پیسے نہیں ملتے, آج بھی ہمارے گیس اور بجلی کے ہم بقایا مانتے وہ نہیں دیتے. میرا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری سوال یہ میں بتائیں, آپ لوگ کہتے تھے افغانستان سے بات کرو, گورنمنٹ نے بات کر لی, افغانستان کے ساتھ ڈیل کرو, کر لی, انہوں نے ایک امن معاہدہ بھی کر لیا, اب اس پہ دوسرا 25 کو دوبارہ اس پہ میٹنگ ہوگی, اس کی ڈیٹیل بھی سیٹل ہو جائیں گی. اب آپ کا پھر کس بات پہ اختلاف رہ گیا؟ نہیں, ہم نے کہا تھا, اس نے کیا, ہم نے اس کو ویلکم کیا. ہم نے تو آپ نے کل ہماری پارٹی کی طرف سے دیکھا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے, ہم تو اچھی نظر سے دیکھتے. ہم تو چاہتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ کسی ادارے کے بندے کو یا پنجاب کے بندے کو PK میں ہمارے زیادہ جو احساس ہمیں ہے, ہم چاہتے کہ امن ہو, ہم وہاں رہتے, ہمارے بچے رہتے, تو ہم سے کوئی اور اچھی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ہمارے اچھے سوچے. میں آپ کو 3 دفعہ کیوں آپ PK کے لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم تو پہلے دن سے کہتے کہ ڈائلاگ کرے. تو PK کے لوگ ہماری پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں. ہم چاہتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اس کو اگر کوئی آئین نہ مانے, کوئی قانون نہ مانے, کوئی پاکستان نہ منائے, اس کو سخت سے سخت اس کو ملنا چاہیے. لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی بے گناہ مرتا ہے تو اس کا ریکشن آتا ہے, اس سے نفرتیں مزید بڑھتی ہے. آپ مجھے بتائیں 22 آپریشن ہو چکے اور 22 بڑے ہو گئے اور ہزاروں چھوٹے ہو گئے, تو یہ دہشت گردی کم کیوں نہیں ہو رہی, زیادہ کیوں رہی؟ ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. آپ جب وہ میٹنگ کرتے ہیں تو وہ جاتے نہیں ہیں چیف منسٹر؟ نہیں, تو ہم اگر آپ جو سب سے زیادہ اگر کسی کو نالج ہے, کس کو پتہ ہے کس کی ہے, وہ عمران خان ہے. جب آپ ہمیں اس کو ملنے کی اجازت نہیں دیتے, اس سے رہنمائی کرنے کی اجازت نہیں دیتے, جس کو مینڈیٹ ملا ہے, خبر تو کنفرم کریں, آپ کی پارٹی سے رابطہ ہوا کہ خان صاحب سے بات کریں, کوئی چیزیں آگے چلاتے ہیں, تو خان صاحب نے جواباً یہ کہا نہیں, آپ میں سے کوئی بات نہ کرے, اور ایک ایسے وزیر کو کہا جس کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ اعتماد ہے طاقتور حلقوں کا, تو وہ آگے میرے سے مل لے تو بات کرے.
نہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خان صاحب فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. آپ لوگ ہمیں رسائی نہیں دیتے. اگر مجھے رسائی ملتی ہے تو وہ بھی 30 منٹ کی ملتی ہے. تو میری خبر ٹھیک ہے. ایک بندہ نہیں، مختلف بات ہوتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خان صاحب اچھی پوزیشن میں ہو، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آ کے بات کرے. اگر کسی اور ذریعے سے بات کرانی ہے تو پھر ہمیں رسائی دے، اور رسائی بھی ایسی ہو جس میں ہمیں یہ اعتماد ہو، خان صاحب کی یہ اعتماد ہو کہ ہماری باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی. جب ہماری باتیں ریکارڈ ہوگی تو ہم کس طرح اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں گے کہ ہم بات کریں، کیونکہ جب آپ ڈائیلاگ میں جاتے ہیں تو آپ اپنے پاس آپ کہہ رہے ہیں اگر خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے پارٹی کے سینئر پولیٹیکل لیڈران کی، اور وہ وہاں پہ ان کو پرائیویسی دی جائے، بالکل تو ایک بات چیت کا ماحول بن سکتا ہے. بالکل جی، یہی ہے. یا تو خان سے ڈائریکٹ ملے یا پولیٹیکل لوگوں کی رسائی دے، اور رسائی بھی ایسی ہو جس میں ہم یہ یقین ہو کہ ہمیں پرائیویسی میں. جناب صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.